السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 3 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سورۃ ملک بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت کا بھرپور تعارف ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ یہ وہ صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی روز قیامت سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ آیت نمبر 1 اور 2 کو ہم نے جانا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت حقیقی بادشاہ ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور انسان کو آزمایا، آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ دیکھے کہ کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل سے مراد وہ عمل ہیں جو قرآن و سنت کے احکام کے مطابق ہوں، اور اللہ ہی زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے پیدا کیے، یعنی اللہ نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقا اوپر تلے، تہ در تہ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے، کوئی تفاوت، کوئی بے قاعدگی دیکھتا ہے؟ فرج البصرا، پھیر لے جا نظر کو، ہل تارا من فطور، کیا تو دیکھتا ہے کوئی فطور، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی شگاف؟ یہاں اللہ رب العزت غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، اور علم اور غور و فکر سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تو نظر اٹھا کر دیکھ آسمان کی طرف، جس نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے، تمہیں اس میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی بے قاعدگی نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دوبارہ بار بار نظر کر، تو ہر بار تیری نظر ناکام ہو کر اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر کہا گیا کہ کوئی فطور نہیں ہے، پھر غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ تم جتنا بھی غور کرو گے، جتنا بھی دیکھو گے، تم کوئی نقص نہیں پا سکو گے۔ آسمان میں کوئی سوراخ نہیں، آسمان محفوظ چھت ہے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ آپس میں نہیں ٹکراتے، جب تک اللہ چاہے گا اسی طرح کام کریں گے۔ لیکن ایک انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اپنے دائرے سے باہر نکلنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، وہ دوسروں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی توجہ اپنی نعمتوں پر نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی نعمتوں کو گننے میں لگا رہتا ہے، اپنی غلطی پر نظر نہیں رکھتا، دوسروں کی ذمہ داریوں پر لگا رہتا ہے کہ دوسروں نے اپنے حصے کا کام پورا نہیں کیا۔ تو ہوتا کیا ہے، اس سے انسان احسن عمل نہیں کر پاتا، اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔
آج یہ کائنات ہمیں اتنی پرسکون کیوں نظر آتی ہے؟ سورج، چاند، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، دریا، سمندر اپنی حد میں چل رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ احسن عملہ کی مثال اگر ہم کائنات میں دیکھیں، آسمان میں دیکھیں، کتنا ڈسپلن ہے۔ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، روشنی دیتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، روشنی دیتا ہے، ستارے اپنے وقت پر آسمان پر چمکتے ہیں۔ کہیں کوئی فساد نہیں ہے، کہیں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہیں، ہر چیز اپنے حد میں ہے۔ فساد کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی حد سے نکلتا ہے۔ آج انسان ڈسپلن میں نہیں رہتا، اپنی خواہشات کو اور اپنے اختیارات کو انسان کراس کر چکا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی کرتا رہتا ہے، اپنے دائرے سے باہر ہی نکلتا ہے۔ تو اس حالت میں انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور یہیں سے معاملات میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح دوسری مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، تو انسان کو بھی اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ جنت میں جانے کے خواہش مند یا اللہ کی رضامندی کو پانے کے جو خواہش مند انسان ہیں، وہ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور اس کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ نمازیں، روزے، حج، یہ سب ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ ہمیں ایک ڈسپلن سکھا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ احسن عمل جو ہے وہ من مانی پر نہیں ہوتا، جب دل چاہے نماز پڑھ لی، جب دل چاہے چھوڑ دیا، جس وقت چاہے پڑھ لو، ایسا نہیں ہوتا۔ احسن عمل من مانی پر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو دن کو کرنے کے ہیں، وہ دن کو ہی قبول ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو رات کو کرنے کے ہیں، تو رات کو ہی قبول ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو مغرب تک اس کا اذان، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی روزے کا وہ افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں مغرب کے بعد بھی 2 گھنٹے روزہ رکھوں گا اور عشاء کے بعد کھولوں گا، تو وہ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا ایک ٹائم بتا دیا کہ کس وقت سے کس وقت تک روزہ چلے گا، کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات ہیں، حج کے ایام مقرر کر دیا اللہ رب العزت نے، صدقہ خیرات کے لیے ہمیں ایک خاص حد مقرر کر دی کہ جو بھی خرچ کرو اس کو احسان جتا کر ضائع نہیں کرو۔ تو ہمیں ایک حد مقرر ہے کہ خیرات کرنے کے بعد، صدقات دینے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ تو پھر دینے کے بعد، اس نیک کام کو کرنے کے بعد بھول جائیں، اس کا صلہ صرف اللہ رب العزت دے گا۔ جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہی احسن عمل ہوتا ہے۔ اور اگر عبادات اس طریقے پر نہیں کی گئی جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، تو پھر قبول نہیں ہوں گی، پھر وہ احسن نہیں رہیں گی، پھر وہ احسن عمل نہیں رہے گا۔ اس لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعض کا ایک ہی عمل کا وزن جو ہے وہ ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔ تو ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بار بار بلا رہے ہیں اپنی طرف کہ آؤ اور بار بار دیکھو، جتنی بار چاہو دیکھو، جہاں سے چاہو دیکھو، جس زاویہ سے تم چاہو دیکھو، تم خود ہی تھک جاؤ گے، لیکن رحمان کی تخلیق میں تم کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ رحمان کی تخلیق میں کوئی بے قاعدگی نہیں پاؤ گے۔ تو ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اللہ کی قدرت انسانی عقل سے بڑھ کر ہے۔ انسان جتنا اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے گا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ انسان کو اپنی کمزوریوں کو یاد رکھنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مکمل تو اللہ کی ذات ہے،
ہم نے تو اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نمازوں کو مقررہ اوقات میں اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمازوں میں غیر ضروری سوچوں کو نہ آنے دیں، غیر ضروری حرکات سے اپنے آپ کو روکیں، خود کو یہ احساس دلائیں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ صدقات کو احسان جتا کر ضائع نہ کریں کہ اللہ کی تخلیق اتنی اچھی ہے تو وہ ذات خود کیسی ہوگی۔ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اور احسن عمل ہمیں ایمان سے یقین کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ احسن عمل کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، غور و فکر کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں اور یقین کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔